السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ زیادہ تر ڈیولپمنٹس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہوئی ہیں، تو اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ جناب دو بار زیادتی کر دی گئی ہے، ایک بار بھی نہیں، 2 بار زیادتی کی گئی، اور زیادتی کیا کی گئی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب پی ٹی آئی کے اندر اب اختلافات جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اس میں بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں شیر افضل مروت سے۔ ان کے ساتھ جناب 2 بار زیادتی کی گئی ہے۔ زیادتی نمبر 1 جو ہے وہ انہوں نے پہلا ایک ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے لکھا، ٹویٹر جسے اب ایکس کہا جاتا ہے، پر بہت زیادہ پھیلی ہوئی منفیت، بدسلوکی، گالم گلوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ٹویٹر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اکاؤنٹ کا مقصد معلومات کا اشتراک اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا تھا، تاہم پاکستان سے ہر دوسرا ٹویٹر صارف بیمار ذہنیت والے لوگوں کی طرح غیر معمولی برتاؤ کر رہا ہے۔ میرے پاس مقابلوں یا گالم گلوچ کے مقابلوں میں شامل ہونے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے، اور نہ ہی میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسے ہی جان زدہ ذہنوں میں ضائع کرنے کو ترجیح دوں گا۔ ایسے زیادہ تر گندے عناصر 100 سے 200 پیروکاروں کے ساتھ پروکسیز کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ وقت بہت قیمتی ہے اور ان کو دینا چاہیے جو اس کی قدر کرتے ہیں۔ ٹویٹر پر بہت سارے پڑھے لکھے اور خوش اخلاق لوگ ہیں، لیکن وہ ٹویٹر پر ایسے گمراہ لوگوں سے خوف زدہ ہیں، اور ایکس کی پالیسیوں میں اتنی نرمی ہے جس نے اس جگہ کو جہنم بنا دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب میں فیس بک پر قابل رسائی ہوں گا اور اپنے خیالات عوام کے ساتھ شیئر کروں گا۔ الوداع دوستوں اور الوداع ایکس، شیر افضل خان مروت۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ٹویٹر پر جو ہے وہ بیمار ذہنیت کے لوگ رہتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں ٹویٹر کو چھوڑنے لگا ہوں۔ یہ ہو گئی زیادتی نمبر 1۔ اب آ جائیں زیادتی نمبر 2 کے اوپر۔ بیسیکلی پرسوں رات کو وہ جو ہے ندیم ملک صاحب کی جو ہے وہ پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور میں سن رہا تھا، ظاہری بات ہے میں نے کہا دیکھتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کیا کہتے ہیں۔ تو میں شیر افضل مروت صاحب کو ظاہری بات ہے میں سن رہا تھا، تو ہلکی ہلکی جگہ پہ جب شیر افضل مروت صاحب بات کرنے لگتے تو ہلکی ہلکی بیپ لگ جاتی تھی بیچ میں۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا ہمارا یا ٹی وی خراب ہو گیا یا کوئی مسئلہ آ گیا اس کے اندر جو بار بار بیپ آ رہی ہے۔ تو ساتھ ہی ہمارے ساتھ ظاہری بات ایک اور دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ چیک کریں، وہ دوست آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ بیپ نہیں ہے۔ جب دوسرا چینل لگایا تو وہاں پر ایسا کوئی ساؤنڈ نہ آ رہا ہے، تو وہاں پر کوئی ساؤنڈ نہیں آ رہا، تو پھر دوبارہ جب سما لگایا تو پھر بیپ آنے لگ گئے۔ وہ بعد میں پتہ چلا کہ جناب اس کو جو ہے وہ سینسر کیا ہوا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ ندیم ملک صاحب تو بڑے سافٹ اسپوکن پرسن ہیں، ان کے شو کو کیسے سینسر کیا جا سکتا ہے۔ تو بعد میں ظاہری بات ہے سورس سے پتہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ صرف ندیم ملک صاحب کا شو نہیں بلکہ کئی ہفتوں سے جو ہے وہ سما کے کئی پروگرامز کے اوپر جو ہے وہ سینسرشپ لگائی ہوئی ہے، اور بڑی سخت سینسرشپ لگی ہوئی ہے۔ اور اندر سے یہ بھی خبر نکلی، انہوں نے کہا کہ جناب جب چینل کا مالک ایک منسٹر ہو اور آپ موجودہ حکومت کو ظاہری بات ہے ان کے حوالے سے کوئی بات کریں یا کوئی کمنٹ پاس کریں تو پھر سینسرشپ تو لگے گی۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور سینسرشپ لگائی ہوئی ہے، اور کوئی کمنٹ بھی کوئی بھی اس طرح کا ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ سینسرشپ لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سما کو جلد از جلد جو ہے وہ آزاد کروائے، ہماری تو دعا ہے۔ اس کے بعد جناب اب آگے آ جاتے ہیں۔ کل رات کو جو ہے وہ جیو نیوز کے اوپر ٹکرز چلنے لگے، اور جیو کے ساتھ ساتھ مختلف چینلز کے اوپر، ہم نیوز کے اوپر اور بھی دیگر مختلف چینلز کے اوپر جو ہے وہ ٹکرز چلنا شروع ہو گئے۔ ٹکرز کیا چلے؟ پشاور کے اجلاس کے حوالے سے جو ہے وہ ٹکرز چلے تھے۔ پشاور اجلاس میں علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ ہم بانی پی ٹی آئی کے سپاہی ہیں، کسی اور کے نہیں۔ علی امین گنڈا پور کا بشرا بی بی کو جواب، علی امین گنڈا پور نے بشرا بی بی کو جواب دیا پی ٹی آئی کے ذرائع۔ کارکنان نہ نکالنے پر کور کمیٹی ممبران عارف الوی پر برس پڑے۔ سابق صدر کے حق میں بولنے پر علی امین گنڈا پور نے بشرا بی بی کو جھاڑ پلائی۔ سابق اسپیکر مشتاق غنی نے شوکت یوسف زئی کی حمایت کی۔ تو یہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے ٹکرز جو ہے وہ جیو نیوز کے اوپر چلنا شروع ہو گئے۔ اچھا، یہ اب اس میں یہ بھی کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور نے بشرا بی بی کو جو ہے وہ سخت جملوں میں جواب دیا ہے۔ اچھا، آپ کو اگر یاد ہو گزشتہ ولاگ کا تھمبنیل دیکھیں اور اس کے اینڈ پہ جو لائن لکھی ہوئی ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اب جو ہے وہ بشرا بی بی کے خلاف بغاوت شروع ہو جائے گی، اور پی ٹی آئی کے اندر سے شروع ہو گئی تھی پہلے ہی، اور اب آنے والے دنوں میں جو ہے وہ آپ کو خبریں میں ملیں گی۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ پہلی جھلک ہے، خبر تو بعد میں آئی ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بشرا بی بی کے خلاف جو ہے وہ بہت ساری خبریں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اچھا، اب ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی اس وقت بہت ساری جو ہے وہ گہما گہمی ہوئی ہوئی اور وہ ہلی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو خبریں ساری کور کمیٹی کے اجلاس ہے یہ ساری اس کے حوالے سے جو ہے پی ٹی آئی نے حلف لیا ہوا ہے کہ یہ کوئی بات باہر نہیں نکالے گا، تو پھر باتیں باہر نکل رہی ہیں، اور پی ٹی آئی اس وقت مکمل طور پر ہل گئی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب آ جاتے ہیں کاشف عباسی صاحب کی سٹوری کے اوپر۔ سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے اور آپ نے جو ہے وہ غور سے سننی ہے، پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ خبر کیا ہے۔ کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ اسلام آباد کے لانگ مارچ سے پہلے پشاور میں ایک اجلاس ہوا
جس میں 10 اہم ترین پی ٹی آئی کے لیڈرز موجود تھے۔ بشرا بی بی نے اس کو چیئر کیا۔ اچھا، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو اجلاس ہے یہ لانگ مارچ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو آگے جناب لکھتے ہیں کاشف عباسی صاحب، بشرا بی بی غصے میں تھی اور انہوں نے اجلاس میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے، 7 مرتبہ بغیرت کا لفظ استعمال کیا، لیڈرز کے لیے گدھ کا لفظ استعمال کیا، اور وہ وقت ہے جب کہا گیا کہ اگر ایم پی اے اور ایم این ایز 5-5 ہزار لوگ لے کر نہیں آئیں گے تو ان کو ٹکٹ نہیں ملے گی۔ تو یہ سخت لہجہ اور زبان استعمال ادھر سے شروع ہوا۔ کل یعنی کہ پرسوں، مطلب کہ کل انہوں نے کمیٹی کی میٹنگ میں دوبارہ بشرا بی بی جب گئی تو خبر یہ بھی ہے کہ وہ غلطی سے اس کمرے میں چلی گئی اور وہاں پر سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا، تو وہ بھی اس میں تھوڑی دیر کے لیے شریک ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے نہیں، وہ تقریباً 3 منٹ کے لیے جو ہے وہ وہاں پر بیٹھی تھی۔ لیڈرشپ کے اسلام آباد نہ پہنچنے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ وہاں انہوں نے پارٹی لیڈرز کے لیے بغیرت اور بے شرم کے الفاظ جو ہیں وہ بھی استعمال کیے جو اسلام آباد نہیں پہنچے تھے۔ تو کاشف عباسی صاحب نے اس کے حوالے سے تھوڑی سی اور ڈیٹیل شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کے اجلاس میں جانے کے بعد سب سے پہلے سلمان اکرم راجہ بولے کہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں، کسی کے خاندان کو جواب دہ نہیں ہوں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے بات کرنے کا۔ اس کے بعد فردوس شمیم نقوی نے ملتے جلتے موقف کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب جو قربانیاں دے سکتا تھا وہ دی، اس طرح باتیں اور لہجے سننے کے لیے نہیں۔ جب مجھے یہ خبر دی گئی کہ یہ بھی کہا گیا کہ چند استعفے آئیں گے، تو اس کے بعد پہلا استعفیٰ آیا۔ پارٹی ساری صورتحال کا ذمہ دار بشرا بی بی کو سمجھتی ہے، کیونکہ بشرا بی بی نے ضد بنائی کہ ڈی چوک جانا ہے، ورنہ پارٹی کا خیال تھا کہ سنجگانی بیٹھنا چاہیے، وہاں پر ہم بندے لا سکتے تھے اور ایک بڑا شو کر سکتے تھے، اور اس سے بہتر ہوتا کہ جو ہم نے اپنے آپ کو سیاسی طور پر اتنا نقصان پہنچایا۔ اچھا، ایک خبر انہوں نے یہ دی۔ دوسری خبر میں انہوں نے کہا کہ جناب میں یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور سے عمران خان کی بات کروائی گئی اور انہوں نے کہا کہ سنجانی میں دھرنا دے دیا جائے۔ بشرا بی بی کو جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک مجھے براہ راست خان صاحب پیغام نہیں ملے گا اس وقت تک میں نہیں مانوں گی، لیکن اس وقت صاف انکار کیا گیا اور بشرا بی بی کی بات عمران خان سے نہیں کرائی گئی اور کہا گیا کہ آپ نے ماننا ہے مانے، اگر آپ ادھر آئیں گی تو پھر اس وقت آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا۔ اچھا، یہ جو ہے وہ بشرا بی بی کے حوالے سے اور جو پارٹی کا اجلاس تھا اور جو ڈی چوک کا احتجاج تھا اور جو سنجگانی والے مقام پر بیٹھنا تھا، وہ کاشف عباسی صاحب نے جو ہے وہ ڈیٹیل میں خبر دی تھی۔ اچھا جی، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جناب بشرا بی بی کے خلاف جو ہے وہ بغاوت شروع ہو گئی ہے اور اب آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو بات کی جا رہی ہے نا 5-5 ہزار بندوں کی، جو ڈی چوک پہ احتجاج سے پہلے کی جو اجلاس ہوا ہے، تو اس کے اندر علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ ایم پی اور ایم این ایز کی جانب سے یا لیڈرز کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ جو فگرز کہا جا رہا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنے بندے ہم لا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ایم پی اے جو ہے وہ 200 بندہ اور ایم این اے جو ہے وہ 500 بندہ لا سکتا ہے میکسیمم۔ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ 5-5 ہزار بندہ لایا جائے، یہ بالکل ہی پاسبل نہیں ہے۔ اور جو الفاظ اور جو لینگویج کے بارے میں کاشف عباسی صاحب ذکر کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے علی امین گنڈا پور کو بتایا گیا کہ جس طرح کی جو لینگویج ہے اور یہ زبان استعمال کری، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پارٹی لیڈرز نے خفگی کا اظہار کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب میں جو بشرا بی بی کو انالائز کیا تھوڑا سا اور دیکھا تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ بشرا بی بی کو سیاسی طور پر اتنا نالج نہیں ہے، یا انہیں پولیٹیشینز کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنا نہیں آتا، یا اس سے پہلے جو ہے انہوں نے آج تک ڈیل نہیں کیا، تو یا انہوں نے ذہن میں یہ بٹھایا ہوا ہے کہ خان صاحب کے یہ لوگ سن لیتے تھے۔ اور ظاہری بات ہے خان صاحب بڑے غصے میں بات کرتے تھے اور بڑے سخت مزاج آدمی تھے، ویسے تو بڑے ہنسمکھ رہتے تھے تو نہیں ہیں، خیر اللہ نہ کرے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، ویسے میں بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ جب خان صاحب کی سن لیتے تھے تو میری بھی یہ لوگ سن لیں گے، تو ایسا نہیں ہے، اب فرق ہے ظاہری بات ہے خان صاحب میں اور آپ میں۔ دوسرا یہ، اس کی میں آپ کو ایک بہت بڑی اگزامپل دے دیتا ہوں کہ پاور سٹرگل یہاں پر چل رہی ہے۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب باہر گئے تھے تو یہاں پر جو ہے وہ شہباز شریف کیمپ علیحدہ بن گیا تھا اور مریم نواز کیمپ علیحدہ بن گیا تھا، حالانکہ سکے چاچا بھتیجی تھے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ کیمپس بن گئے اور پارٹی کے اندر معاملات جو ہے وہ خراب ہونے لگ گئے صرف پاور سٹرگل کی وجہ سے۔ نواز شریف صاحب باہر تھے، جب نواز شریف باہر سے واپس آئے تو ان کی چھتری کے نیچے یہ جو ہے وہ پھر سارے اکٹھے ہوئے اور پھر جو ہے وہ پارٹی سٹیبل ہو گئی اور معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے۔ یہی سب کچھ یہاں پر ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہے اور باہر جس کا جو دل کرتا ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے، وہ بول پڑتا ہے جس کا جو دل کرتا ہے، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور بشرا بی بی جو ہے وہ اس وقت ظاہری بات ہے خبروں میں آئیں گی اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ آنے والے ہفتے تک جو ہے وہ خبروں میں رہیں گی۔ اس کے بعد یہ جو استعفوں کی بات ہو رہی تھی تو جناب سلمان اکرم راجہ نے جو ہے وہ استعفیٰ دیا۔ اچھا، اس کے حوالے سے پہلے خبر آئی کہ جناب ان کا استعفیٰ جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا اور منظور نہیں کیا گیا پارٹی کی جانب سے، لیکن ابھی تک یہ ظاہری بات ہے ان کنفرم خبر ہے، اس کے حوالے سے ابھی تک تصدیق نہیں کی گئی۔ اور دوسرا ذات ہی ساتھ صاحبزادہ حامد میر جو سنی اتحاد کونسل کے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے اور انہوں نے اپنی اسمبلی کی رکنیت سے بھی جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے، اور یہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور کافی زیادہ غصے میں وہ لگ رہے تھے۔
اچھا جی، سلمان احمد صاحب جو ہیں وہ اپنی راگ لاپ رہے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور نیچے جو ہے وہ روبینہ خان صاحبہ جو کہ عمران خان صاحب کی بہن ہے ان کا جو ہے وہ ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا, اور جب ہم نے چیک کیا تو یہ روبینہ خان صاحبہ کے فیس بک اکاؤنٹ کا جو ہے وہ یہ اسکرین شاٹ ہے. اچھا جناب کیا لکھتے ہیں, finally Imran Khan elder sister Rubina Khan breaks her silence on Bushra Bibi. The ISI wants to eliminate Imran Khan and replace him with an alternative leadership. Bushra Bibi is part of this plan. I have evidence and witnesses. I will continue to expose those who want to eliminate Imran Khan. Each hour we stay quiet. IK's life in extreme danger after the bloodbath and mass scare of innocents. On November 26, the leadership fled knowing that Asim Munir has ordered a mass scare. Bushra Bibi is a charlatan and power-hungry compromise character. اچھا یہ انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا, یہ تو خیر بہت ہی آگے چلے گئے نا. اس کے حوالے سے جو ہے ان کو جواب دیا مریم ریاض بٹو نے, جو کہ بشرا بی بی کی بہن ہے. انہوں نے ان کو جواب دیا, انہوں نے لکھا کہ سیمز فیک, اف ٹرو پلیز شیئر دا لنک آف دا ٹویٹ, ایلس ڈونٹ بیکم پون آف دا انیمی ٹو کریٹ ڈسکورڈ بٹوین دی فیملی. خان صاحب نیڈز آل ہز فیملی اینڈ فرینڈس ٹوگیدر ٹو ورک فار ہم. انہوں نے لکھا کہ جناب بلا وجہ جو ہے وہ ہمارے درمیان جو ہے وہ ڈسٹنس آپ لوگ نہ پیدا کریں, آپ کی مہربانی. اچھا جی, اس کے حوالے سے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بشرا بی بی کے حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی, وہ یہ ہوئی کہ جناب نیب جو ہے وہ بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کے لیے جناب خیبر پختونخوا چلا گیا ہے. اب بشرا بی بی اس وقت ضمانت کے اوپر ہیں, کیا نیب انہیں گرفتار کر سکتا ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. اور دوسرا وہ اس وقت ظاہر بات ہے خیبر پختونخوا کی حکومت اور وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ان کی چھتر و چھایا میں, کیا وہاں سے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا نہیں. لیکن نیب نے جو ہے وہ اپنی ٹیم خیبر پختونخوا بھیج دی ہوئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا. اس کے بعد اب آگے آ جاتے ہیں جناب, ایک اور جو بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی. فیصل واڈا صاحب نے آج سے چند دن پہلے جو ہے وہ عامد میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پر وہ گفتگو کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جناب پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگ سکتی ہے. تو اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی, بلوچستان اسمبلی نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی. اب ظاہر بات ہے یہ پابندی اتنی جلدی نہیں لگ سکتی, اور نہ یہ ظاہر بات ہے قرارداد منظور ہو گئی تو پابندی لگ جائے گی, اور نہ اتنی آسان بات ہے کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگانا. اس کے لیے ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے اور یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے. اس کے بعد جناب ایک اور جو بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیا جائے گا. تو اس کے حوالے سے خواجہ آصف نے کیٹاگوریکلی جو ہے وہ اس کو ڈینائی کیا, انہوں نے کہا کہ جناب اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے, اور ویسے بھی گورنر راج بھی اگر لگ رہا ہے تو وہ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ادھر اگر پابندی لگ رہی ہے تو وہاں پر اگر گورنر راج لگے گا تو وہ بھی اتنا سوکھا کام نہیں ہے کہ گورنر راج جو ہے وہ اتنی آسانی سے لگ جائے. تو یہ جناب آج کی خبریں تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.